نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عزت مآب علماء کرام عزیز القدر طلباء اعظام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ مبارک حفل جو امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری اور آپ کی صحیح کتاب کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور میں گزشتہ 4 دنوں سے بیمار ہوں، میری طبیعت شدید علیل ہے، جسم میں نکاہت ہے، اس کے باوجود اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے کامل شفا عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تخلیق فرمایا، جنوں کو تخلیق فرمایا، پھر زندگی کو تخلیق فرمایا، یعنی زندگی میں زندگی کو تخلیق فرمایا وہ یوں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی صلاح فلاح کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب مبین نازل فرمائی، اور اس کتاب کی تعلیم و تفہیم کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث آپ کے اصحاب، اور اس اصحاب کے بعد ان کے اصحاب یعنی تابعین، اور ان کے اصحاب یعنی تبع تابعین، اور ائمہ محدثین، ائمہ دین، ائمہ اسلام، ائمہ ہدیٰ اس دنیا میں آئے۔ محدثین نظام کا خاص گروہ جو عظیم الشان، عظیم المرتبت، رفیع الشان گروہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور حقانیت پر دلیل مانگے، اب جھٹ سے کہہ دیں اصحاب محمد، اب جھٹ سے کہہ دیں ائمہ اعظام، اب جھٹ سے کہہ دیں محدثین اعظام رحمہم اللہ۔ جس طرح قرآن معجزہ ہے، آیت، تیسے ہی حدیث معجزہ ہے۔
معجزہ لاجواب چیز کو کہتے ہیں. جس طرح قرآن کا جواب نہیں تیسے حدیث کا جواب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے بخاری مسلم میں، ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت من الوحی اوحاہ اللہ الیہ فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ. اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اس کی نبوت کی حقانیت اور سچائی پر کوئی دلیل دی. انسانوں نے وہ آیت، وہ معجزہ، وہ دلیل دیکھی اور ان پر ایمان لے آئے. اللہ رب العالمین نے میری نبوت کی سچائی پر جو مجھے دلیل دی وہ اپنی وحی ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے. قرآن و حدیث کے باعث میری امت روز قیامت تمام امتوں سے بڑی امت ہوگی. تو حدیث، معجزہ، یہ معجزہ امت تک پہنچا ہے تو محدثین عظام کی طرف سے پہنچا ہے. محدثین عظام وہ گروہ، وہ جماعت، وہ طائفہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. کیا خوب انسان تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا. دوسرے لفظوں میں یوں کہ فرشتے ان کے دامن پر نماز پڑھتے تھے. ان کا علم، ان کا عمل، ان کی برکت آج بھی دنیا میں موجود ہے، روز قیامت تک باقی رہے گی. کئی ایک عظمتیں اور اعزازات ان کا مقدر ٹھہری. ایک نام جو اللہ نے ذکر فرمایا اور ان کا ذکر کیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ رب العالمین نے محمد پاک کی بعثت امیوں میں، اہل عرب میں، صحابہ میں کی. وآخرین منہم، ان کے بعد آنے والا ایک گروہ، ایک جماعت جن کا تعلق اصحاب کے ساتھ ہوگا، ایمانی، روحانی اور علمی تعلق ہوگا، جن کے پاس محمد کریم کے صحابہ کی برکت ہوگی. وہ ضرور آئیں گے اس دنیا میں، اور اس دنیا میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت، ان کی جستجو اور علم دین سے ان کی محبت اور دین سے ان کی محبت اور ایمان ان کی متاع عظیم کس انداز میں بیان فرمایا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال و رجل من ہؤلاء. سبحان اللہ، یہ علام نبوت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ نے یہ دلیل چھوڑی ہے. لو کان الایمان عند ثریا، ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا. کچھ لوگ ہوں گے یا ایک انسان ایسا ہوگا جو اہل عرب میں سے نہیں ہوگا، اجمی ہوں گے وہ لوگ، وہاں سے بھی ایمان کو پا لیں گے. ان میں سے ایک امام بخاری رحمہ اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک. سبحان اللہ، کوئی انسان ایسا ہوتا جو محدثین عظام کی عظمت کا شناسہ ہوتا، اس امت کو بتاتا کہ تمہارا محدثین کے ساتھ رشتہ کیا ہے. آج لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ سینے پہ ہاتھ باندھ لیں، رفع الیدین کر لیں اور امام کی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، مسلک
اہل حدیث ہے، مسلک اہل حدیث محدثین کے ساتھ رشتہ داری کا ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، ان کے منہج و عقیدے کو اپنانے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ محدثین عظام اللہ کی نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا علم، ان کا عمل اور محدثین کا منہج، ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کے پیروکار، ان کو ماننے والے قیامت کی صبح تک اس زمین پر موجود ہوں گے۔ جان جوکھوں میں ڈال کر اللہ کے دین کے یہ محافظ اور امین بنے۔ میرے اللہ نے ان کو مانوی زندگی دی اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے اور بولی بٹ کی مخلوق کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ عظمتوں کا استعارہ ہیں، موقع نہیں، وقت نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور میں دل کھول کر امام بخاری، محدثین عظام، ائمہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحیح بخاری کی عظمت کے حوالے سے عرض کر سکوں۔ یہ وہ لوگ تھے محدثین عظام۔ امام ابو حاتم الرازی کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے اپنے تانے کے کپڑے بیچے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ نے اپنے شیخ کے پاس گئے، ہمارے پاس مچھلی تھی اور شیخ حلقہ درس میں تشریف فرما تھے، ہم نے مچھلی رکھی اور حلقہ میں شامل ہو گئے۔ طویل ہوتا گیا، حلقہ طویل ہوتا گیا، مجلس طویل ہوتی گئی، اس قدر کہ ہم واپس آئے تو مچھلی گل سڑ چکی تھی اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہم نے محمد کریم کی حدیث کے لیے گلی سڑی مچھلی کھا لی تھی۔ نعیم بن حماد الخزائی رحمہ اللہ تعالی کو جکڑا گیا اور ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، جہمیوں نے ڈالا دیا تھا، اور آپ پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑی گی اور وہیں آپ شہید ہو گئے تھے۔ وہ محدثین کا گروہ ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد ساجی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں بیان کیا اور اپنی کتاب السنہ کے اندر ذکر کیا۔ امام ساجی فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، شاب، اپنے استاد کے درس میں گئے اور درس ختم ہوا، ہم دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ ایک اوباش، ایک مسخرہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے، آہستہ چلو، آہستہ چلو، تمہارے پاؤں کے نیچے تو فرشتے پر رکھتے ہیں، کہیں فرشتوں کے پر توڑ نہ دینا۔ وہ رسول اللہ کی حدیث۔ کیا ہوا؟ وہیں اس کو فالج پڑ گیا اور ایک قدم بھی نہ چل سکا۔ بات آئی تھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ عجیب نظام ہے جس کو سمجھنے کے لیے بڑا دماغ چاہیے، ذہن چاہیے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، ابن حجر بھی کیا عظیم انسان تھا جس کو دنیا حافظ دنیا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک طالب علم بھائی نے مجھ سے پوچھا حافظ ابن حجر کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا احمد بن علی بن حجر ابن حجر، ابھی تو میں احمد کے الف کو بھی نہیں سمجھ سکا، 20 سالوں میں خا میم دال آگے پورا نام۔ ابن حجر کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں، بخاری کو سمجھنا ہمارے بس کی بات کہاں۔ عظیم انسان تھا۔ حدث ساری مقدمہ صحیح فتح الباری کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، لو فتحت ثناء الائمۃ علیہ ممن تأخر عن اثری لفنى القرطاس
لفظت الانفاس فذاک بحر لا ساحل لہو. کہتے ہیں یہ دروازہ ہی نہ کھولے کہ ائمہ محدثین جو امام بخاری کے دور کے قریب کے جو علماء محدثین ہیں انہوں نے امام بخاری کے بارے میں کیا کہا. کلمیں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے مٹ جائیں گے. بخاری تو سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں. بخاری تو سمندر ہے. حضرت الامیر تشریف فرما ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت بنائے. بڑی خوشی کی بات ہے، ماشاء اللہ. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا يبغضك إلا حاسد وليس في الدنيا مثله وأشهد أن ليس في الدنيا مثله. آپ سے کوئی حاسد ہی رکھ سکتا ہے، میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. حاکم کے اندر سلم کے ساتھ امام مسلم فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، آپ کی پیشانی اور ماتھے کو چوما. دعنی حتی اکمل رجلی، آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی قدم بوسی کروں. یا استاذ الاستاذین، یا استاذ الاستاذین وسید المحدثین وطبیب الحدیث فی علل. اے استاذوں کے استاذ، اے محدثین کے سردار، اے علل حدیث کے ماہر امام. یہ تو ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی. امام بخاری کے دوسرے شاگرد امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لم ارا احدا بالعراق ولا بخراسان فی معنی العلل والتاریخ ومعرفت الاسانید کبیر احد عالم من محمد بن اسماعیل البخاری. یہاں ارا عالم کے معنی میں ہے. میں نے عراق دیکھا، خراسان دیکھا، حدیث کی علتوں میں، علم رجال میں اور سندوں کی معرفت میں امام بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا. امام محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ، آپ کی وفات 311 ہجری میں ہوتی ہے. آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ ارشد ہیں. ما رأيت تحت دین السماء عالم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری. میں نے آسمان کے نیچے بخاری سے بڑا حدیث کا عالم کوئی نہیں دیکھا. یہ وہ امام ابن خزیمہ ہے رحمہ اللہ تعالی. بات آئی ہے محدثین کی محنتوں اور کاوشوں کی اور حدیث کے حوالے سے ان کی حمیت کی. کتاب و توحید لکھی، اس کے اندر امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں من ادعا من الجہلت ان شیئا من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثبت من جہت النقل مخالفا لشیئا من کتاب اللہ فانا الضامن بتثبیت صحت مذہبنا علامہ ابو بہ منذ اکثر 40 سنہ.
آپ فرماتے ہیں بعض جاہل لوگ ناسمجھ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. حدیث صحیح و قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی. فانا ضامن بتثبیت صحت مذہبنا. ائمہ محدثین کا، ائمہ مسلمین کا یہ مذہب اور دین ہے. کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف نہیں. میں 40 سال سے یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ کوئی آئے ایک صحیح حدیث لائے جو قرآن کے مخالف ہے، میں رسول اللہ کی حدیث اور قرآن کے درمیان تطبیق کر دوں گا. امام ابن حبان جو ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ تعالی، 324 میں آپ کی وفات ہوتی ہے. الثقات کے اندر لکھتے ہیں کان من خیار الناس ممن جمع وصنف ورحل وحفظ وذاکر وحث علیہ وکثرت عنایتہ بالاخبار وحفظہ للآثار مع علمہ بالتاریخ ومعرفت ایام الناس ولزوم الورع الخفی والعبادت دائمۃ الی انماط رحمہ اللہ تعالی. بات کرنے لگا، کہاں یاد آ گئے امام مستغفری، صاحب تصانیف امام ہے. یقین جانیے اگر میرے پاس آب زر ہوتا میں سرگودا کی